اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور معجزات، فرعون کو دعوت توحید کا حکم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی التجا پر ہارون علیہ السلام کی منصب نبوت سے سرفرازی، فرعون کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون پر اتمام حجت، فرعون کا جادوگروں کے ذریعے مقابلے کا چیلنج، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا آمنا سامنا، جادوگروں کی شکست اور قبول اسلام، فرعون کی جادوگروں کو دھمکیاں اور جادوگروں کا اللہ پر توکل کامل، قوم فرعون کے ایک مومن کا اعلان حق اور درباریوں کا کفر و عناد، بنی اسرائیل کو صبر کی تلقین اور آل فرعون کے لیے بد دعا۔ تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا 14واں حصہ، جادوگروں سے مقابلہ۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے۔ سورۃ القصص آیت 32 میں الفاظ یوں ہیں، اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج، ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 22 میں فرماتے ہیں، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ دوسرے مقام یعنی سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا۔ اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا، اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے، تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا، خوف جاتا رہے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 32 میں فرماتے ہیں، فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني،
موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ یعنی میری زبان میں لکنت ہے، جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 27 اور 28 میں ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے۔ آپ نے انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے زبان میں لکنت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے، بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں۔ سورہ طٰہٰ آیات 29 تا 36 میں ہے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس